مرزا اطوار بیگ صاحب بہت بہت شکریہ جو آپ نے اب تک یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر سنبھال رکھی تھی. سامعین کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ادارہ ادب اسلامی کی جانب سے میں تمام شعراء کرام مقامی اور بیرونی دونوں ہی شعراء کرام کا استقبال کرتا ہوں. بہت مختصر میں اپنی بات ابراہیم خان صاحب نے اپنی بات پیش کر دی ہے، لیکن بحیثیت شاعر تھوڑی سی کچھ دو چار جملے میں بھی بولنا چاہوں گا کہ ادارہ ادب اسلامی کے اس مشاعرے میں، اور جیسے ابراہیم خان صاحب نے کہا کہ دیگر مشاعروں میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں، تو دیکھیے ادارہ ادب اسلامی ایک صالح فکر کی تربیت کی کوشش کا نام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشاعرے آج جس سمت جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ جو اچھے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان مشاعروں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہوں گے، کیونکہ مشاعرے آج کل نوٹنکی بن گئے. مشاعروں میں ڈرامے بازی ہو رہی ہے، مشاعروں میں گلے بازی ہو رہی ہے، مشاعروں میں مسخرہ پن ہو رہا ہے، مشاعروں میں شاعری کے علاوہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہم ایک پلیٹ فارم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ادارہ ادب اسلامی ہندوستان یعنی قومی سطح پر، میں آپ کو بہت مختصر سی ایک بات بتا دوں، ایک واقعہ سنتے سنتے میرے کانوں تک بات آئی کہ پاکستان میں ہمارے ہندوستان کے جو 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں یہ لوگ وہاں مدعو تھے، اور اس میں سچائی ہے کہ اب وہاں پر ایک صاحب جو بہت زیادہ تحت میں پڑھتے ہیں اور ایکٹنگ کے لیے مشہور ہیں، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے اسٹائل سے کہ اب دیکھیے پہلے میں اپنا ماحول بناؤں گا. انہوں نے کہا ایک سامنے کوئی بڑا نقاد نہیں، کوئی بڑا ماہر آدمی نہیں، ایک بیچ میں سے درمیان سے ایک سامنے کھڑے ہوا. اس نے کہا کہ 1 منٹ صاحب ایکٹنگ مت کیجئے، شاعری سنائیے، ہمارے یہاں محمد علی سے بڑھ کے کوئی ایکٹر نہیں ہے. پھر ایک شاعرہ کھڑی ہوئی ہندوستان سے گئی ہوئی اور انہوں نے شروع کیا کہ میں آپ کو یہ یہاں کا منظر دکھا رہی ہوں، اور انہوں نے ایک سر لگانا شروع کیا. پھر وہ سامنے کھڑے ہوا، اس نے کہا کہ دیکھیے نور جہاں سے اچھا کوئی ہمارے یہاں پہ سنگر نہیں ہے، آپ صرف شاعری سنائیے، سنگنگ مت کیجئے، اس سے اچھا کوئی سنگر نہیں. تو یہ سامع طے کرتا ہے کہ کس طرح کی شاعری پنپنی چاہیے. آپ کس طرح کی شاعری سننا چاہتے ہیں ویسا ہی شاعر تربیت پائے گا. اگر آپ نوٹنکیوں کو، گلے بازوں کو اگر آپ اپنے درمیان بلوائیں گے، ان کے جیب بھریں گے، تو یہ شاعری اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تھوڑی دیر کی واہ واہ، تھوڑی دیر کی ہنگامہ، تھوڑی دیر کا مستی، یہ سب ہوتی رہے گی لیکن شاعری نہیں ہوگی. ادارہ ادب اسلامی کے تحت اس پلیٹ فارم سے ہماری کوشش یہی ہے کہ ایک اچھے صالح فکر کے شعراء کو تیار کیا جائے، کیونکہ جو نسل 20 40 اور 60 ہزار روپے لینے کی عادی ہو چکی ہے، اب اس کو اس راستے سے واپس کھینچ کر لایا نہیں جا سکتا. اب ہم کو نئی نسل کی ہی تربیت کرنی پڑے گی تاکہ یہ ایسے لوگ منظر سے غائب ہو جائیں. اس میں ہم کو آپ لوگوں کے تعاون کی بہت شدید ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی سماعتیں اگر تربیت پا جائیں تو یہ شعراء بھی لائن پر آ جائیں گے جو پچھلی روت کے مسافر ہیں. اور ایک مختصر سی بات یہ کہ اس سے پہلے بھی میں نے بڑے بڑے جو ادب والے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے بھی میں نے سنا ہے کہ صاحب واہ 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 واہ، تالیاں بجا دیجئے. کس کے لیے تالیاں اور کاہے کے لیے؟ ہماری تہذیب ہے، تعلیم مشاعرے کی تہذیب نہیں ہے بھائیو. مشاعرے کی تہذیب تو واہ واہ آپ کے الفاظ ہیں آپ کے. تو برائے کرم مشاعروں میں آپ جہاں کہیں جائیں، تالیاں چاہے ناظم سر پیٹ لے، آپ تالیاں نہیں بجائیں گے، واہ واہ کہیے جو بات پسند آتی ہے. تو یہ چند باتیں، یہ چند نکات تھے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا. تفصیل کا چونکہ وقت بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں پر الحمدللہ اس مشاعرے میں بڑی دور سے ادارہ ادب اسلامی کے ذمہ داروں کے میں مبارکباد دیتا ہوں، ایوت محل ادارہ ادب اسلامی ایوت محل کے ذمہ داروں کو، کہ انہوں نے بڑا اچھا یہاں پر جو انتظام کیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت محنت کے ساتھ انہوں نے یہ کام انجام دیا ہے. اس کے علاوہ وہ بمبئی سے بھی ہمارے یہاں اسلم غازی صاحب کی صدارت ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اسلم غازی صاحب جیسا شخص ہمارے درمیان یہاں موجود ہے، جو ایک ہموطن اپنے آپ میں ایک تحریک ہے. بمبئی سے ہی ایک اور نوجوان شاعر آیا ہی چاہتے ہیں، محسن ساحل. اس کے بعد وکیل انجم صاحب ایک اپنے آپ میں ایک انجمن ہے. آپ ان کو جب ان کی شاعری سنیں گے بہت محظوظ ہوں گے اور ایک پیغام لے کر جائیں گے آپ ان کی شاعری سن کر. اس کے بعد ناگپور سے، باسم سے، بدنیرے سے ہمارے بزرگ شاعر ارشاد احمد ارشد بدنیروی صاحب، اور باسم سے ہیں جناب فاروق زمن صاحب،
اس کے بعد جناب صمد رضا صاحب بہت سینئر شاعر اور بہت مشہور شاعر ہیں. ان کا کلام بہت سے غزل سنگرز نے قوالوں نے بھی گایا ہے. یہ کلام کی مقبولیت کا اثر ہوتا ہے. اور تمامی شعراء منصور اعجاز جوش صاحب یہاں پر موجود ہیں. ان کا نام نہ لینا یہ تو بڑی بہرحال، اور تمام لوگ یہاں پر جتنے موجود ہیں میں فردن ان کے نام. افق براری صاحب ہمارے لیے بڑی غنیمت ہے کہ ان کی ہم کو رہنمائی میسر ہے، اللہ کا احسان ہے. اور یہ سارے لوگ نوجوان بھی یہاں پر موجود ہیں. عروج مدرس صاحب ہیں، اکرام اظہر صاحب ہمارے استاد، اور ہمارے محسن آفتاب کیلا پوری صاحب ہیں. میں یہاں سے اکبر شاعری صاحب ہیں، جناب شاہد صاحب ہیں، اور غلام فرید نوجوان شاعر. تو اور سب سے بڑی خوش قسمتی میں یہ مانتا ہوں کہ ایوتمین شہر کی اور ہمارے پورے علاقے کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ایسی شخصیت جو بہت فعال اور ہمہ جہت شخصیت ہے، جو صرف ایک میدان میں ادب کے لوگ یہ ہوتا ہے کہ ادب کے میدان میں اگر میں شاعر ہوں تو اپنے کاغذ کالے کرتے بیٹھتا ہوں. مطلب ٹھیک ہے جو بھی لکھ رہا ہوں میں وہ ایک الگ بات ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ میرا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے. منصور اعجاز جوش ایسی شخصیت کا نام ہے جو مسلسل متحرک اور فعال رہتے ہیں. سیاست کے میدان میں بھی وہ اتنے ہی فعال ہیں جتنے شاعری کے میدان میں ہیں. شاعری کے میدان میں ان کی فعالیت کا ثبوت ہے ان کی کتاب چاندنی کا درد، اور مراٹھی میں اس کے ترجمہ ہوا ہے زیربند کے عنوان سے. اور مراٹھی حلقوں میں بھی، ادبی حلقوں میں بھی بہت زیادہ مشہور ہے، سیاسی حلقوں میں بھی بہت زیادہ مشہور ہے، سماجی حلقوں میں بھی بہت زیادہ مشہور ہے. اور ان پلیٹ فارموں سے جو ان کو مہیا ہوتے ہیں وہاں سے دین اسلام کا آواز بلند کرتے رہتے ہیں. میں ایوت محل کے، اپنے علاقے کے، ودرب کے، اور ایک سب سے بڑی بات یہ کہ بھی ابھی حکومت مہاراشٹر نے موصوف کو مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی جیسی بڑی ریاستی سطح کی حکومتی تنظیم، حکومتی ادارے پر بطور رکن نامزد کیا ہے. اس کے لیے اب تالیاں ہونی چاہیے. اور میں چاہوں گا کہ ہم تمام لوگ جناب اسلم غازی صاحب کے ہاتھوں منصور اعجاز جوش صاحب کا اعزاز کیا جائے. جناب افق براری صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی شریک رہیں، اور دیگر بزرگ شعراء بھی، وکیل انجم صاحب، ارشاد صاحب، صمد رضا صاحب آ جائیے جناب. یہ منصور اعجاز جوش صاحب کا حق ہے جو ان کو ملنا ہی چاہیے تھا. اس ادارے کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ یہ وقت بھی آیا ہے کہ ہم اپنی سی کوئی کوشش کر سکے ہیں اور ان کی خدمات کا اعتراف کر سکے ہیں. علی عمران صاحب تو برائے کرم اسٹیج پر تشریف لائے ہیں. نوجوان شاعر ممبئی سے ابھی تشریف لائے ہیں، بس اسٹینڈ سے ابھی آ رہے ہیں. برائے کرم تشریف. از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. میں